ایسا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ABC پاک نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں PP 150 طریق لبیک پاکستان کے امیدوار جناب محمد عباس سیفی صاحب کے پاس، جو کہ طریق لبیک کے امیدوار ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے۔ جزاک اللہ جی۔ سر آپ TLP کی طرف سے امیدوار ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے TLP کی طرف سے ہی الیکشن لڑنے کا کیوں سوچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریک لبیک پاکستان چونکہ میدان عمل میں اسی لیے آئی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اس سے پہلے جماعتیں آئی ہیں، جتنے بھی سیاستدان آئے تو وہ اسلام کا نام لے کر انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن برسر اقتدار آنے کے بعد ان لوگوں کا سب کا حال یہی رہا کہ وہ اسلام دشمنی پر اترتے رہے ہیں۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان واحد وہ جماعت ہے جس کا الحمدللہ ہر ایک کام جو ہے وہ اسلامی کے حوالے سے ہے، اور آپ کا منشور اسلام، پاکستان اور پھر عوام ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو زیادہ بہتر جانا ہے۔ آپ ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کے پیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف آستانے اور مسجد تک محدود رہتے ہیں، تو یہ سیاست میں آپ لوگ آ گئے ہیں، تو سیاست تو وہ بڑی گندی چیز ہے، اس میں تو لوگوں کو جھوٹا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی سیاست میں یہ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، یہ اس طرح کا ہمیں یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں سیاست گندی کی گئی ہے، سیاست گندی ہے نہیں۔ اسلام کے دو علیحدہ علیحدہ پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے اسلام کا ہے دین، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور ایک پہلو ہے سیاست۔ اور یہ جو اسلام کا دینی پہلو ہے، اس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں امامت صغریٰ، جس کے اندر مسئلے کا امام ہوتا ہے، اور ایک کہتے ہیں امامت کبریٰ، جس کے اوپر ایک جو ہمارے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، امیر المومنین ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو ہمارے امام حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو مکہ اور مدینہ چھوڑا تھا اس وقت، حالانکہ اس وقت دین تو تھا، نمازیں تو ہو رہی تھی، لیکن آپ نے جو امامت کبریٰ تھی اس کے لیے جو اسلام کا پہلو تھا سیاست، اس کے اوپر جو اس وقت خطرے میں تھی، آپ نے اس کو مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف آپ نے سفر کیا، تاکہ اسلام کا یہ پہلو جو ہے اس کو بچایا جائے۔ اور یہ یقینی ہے کہ اگر اسلام کا پہلو جو سیاست ہے، اگر یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جو اسلام دشمن ہو اور اسلام سے ناشنا ہو، تو یقیناً جو اسلام کا پہلو دین ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ سیاست صرف ہم لوگ پیر باہر نہیں آئے، تو یہ تو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو الحمدللہ ہم شبیری جو رسم نبھانے کے لیے نکلے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں پیر صاحب کہ اگر آپ اس علاقے میں جیت جاتے ہیں تو اس علاقے کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے آپ کا اقدام کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں موقع عطا فرمائے نبی علیہ السلام کے نان پاک صدقے، تو انشاءاللہ فلاح و بہبود کے حوالے سے پہلے بھی ہمارے کام جاری ہیں تحریک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے جب سیلاب کا موقع آیا تھا تو سیلاب فنڈ کے اندر سب سے زیادہ 78 لاکھ روپیہ ہماری اسی PP کے اندر اکٹھا ہوا تھا سیلاب فنڈ کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ تو نقد رقم تھی، اس کے علاوہ تقریباً 20 ٹرک ہم نے یہاں سے سامان کے بھیجے تھے، اور اس طرح انشاءاللہ یہ فلاحی کام کریں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ تحریکوں کے ہمارا منشور ہے اسلام کے حوالے سے۔ تو یقینی بات ہے کہ قبلہ نورانی صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ نظام مصطفیٰ میں ہے، جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں جو لوگ آپ کے مد مقابلے ہمیشہ جیتتے آئے ہیں، تو ان لوگوں کے جیتنے سے اس علاقے کو سب سے زیادہ کیا نقصان اٹھانا پڑے ہیں جو ان لوگوں نے نہیں کام کیے اور علاقے کی عوام کو مشکلات کا سامنا ہے؟ سیاستدان تو آپ کے سامنے ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کا منشور ایک جگہ پہ رہ جاتا ہے، ان کی باتیں ایک جگہ پہ رہ جاتی ہیں، وعدے ایک جگہ پہ رہ جاتے ہیں، اور آ کر وہ اپنی کرسی کے اوپر پھر ان کو کرسی کا نشہ ہوتا ہے، تو نقصان تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ جب 4 سال لوگ اپنی ٹوٹی سڑکوں پہ گزارا کرتے ہیں، تو 5واں سال جب الیکشن کا آتا ہے تو ان کو سڑکیں نہیں بنا کے دی جاتی ہیں، پھر آئندہ 4 سال وہ ٹوٹی سڑکوں پہ گزارا کرتے ہیں، تو سب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے اگر 4 دفعہ باریاں بھی لی ہیں تو پانی پینے کے لیے پھر ہمیں گندا ہی پینا پڑ رہا ہے، ہمارے نلکوں کے اندر پانی گندا ہی آ رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا حال آپ کے سامنے ہے، بجلی کے جو ہر روز ایک نیا بڑھتا ہوا
جو اس کا ریٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ وابٹا کا یا واسا کے اندر دیکھ لیں 2 مرلے کے مکان کے اندر انہوں نے اب 1200 1500 بل بھیج دیا ہے. تو یہ سارے ان کے نقصانات ہیں، کیونکہ یہ سارے جو جتنا یہ نظام کفر کا نظام لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ تحریک لبیک کفر کا نظام نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے دین کا نظام لے کے چلے گی انشاءاللہ. تو آپ کے مقابلے میں خواجہ عمران نذیر ہیں PMLN کی جانب سے، وہ 2 مرتبہ پہلے بھی وہ جیت چکے ہیں، MP رہ چکے ہیں. تو وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے ساتھ میڈیا بھی ہے، پاور بھی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں. اور علاقے میں ابھی آ رہا تھا تو رستے میں دیکھ رہا تھا ہر جگہ ان کی ہی فلیکسیں اور پوسٹر وغیرہ جو بھی تشریح نظر آ رہی تھی. آپ کی مجھے کہیں فلیکس وغیرہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. کیا آپ کی چیزیں اتاری جا رہی ہیں یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ تو یہ سب کیا ہے؟ جی الحمدللہ ہم نے اپنی جیب کے مطابق اپنا خرچہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ادھر ہم لگا کے جاتے ہیں، ادھر ان کے لوگ آگ اتار لیتے ہیں. ابھی پرسوں ہمارے ساتھیوں نے لڑکوں کو پکڑا بھی ہے. انہوں نے اسٹیکیں ان کے آگے بلیڈ لگائے ہوئے تھے، فلیکسیں کاٹ رہے تھے. پھر ایک جگہ پر ہمارے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ہماری فلیکسوں کو اتار کر رکھ کر اوپر آگ لگائی ہوئی تھی. اس طرح اور بہت سارے جگہ پر ایسے ہو رہا ہے. ابھی کل ہی ہمارے GT روڈ کے اوپر ہمارے ساتھی گئے ہیں اشتہار لگانے کے لیے. وہاں پر سرکاری جو لوگ تھے، پولیس والے تھے، انہوں نے ان کو اشتہار لگانے سے منع کر دیا. یہ رکاوٹیں تو آتی ہیں، لیکن یہ بات اٹل ہے، جتنی مرضی یہ رکاوٹیں کر لیں انشاءاللہ نبی کا دین تخت پہ آگے رہے گا. یعنی کہ آپ کو آزادی نہیں ہے الیکشن لڑنے کی، یعنی کہ آپ کے راستے میں اداروں کی جانب سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں جو گورنمنٹ لیول کے بندے ہیں یا ان کے جو دوسرے آپ کے مقابلے میں لوگ PMLN کے طاقتور لوگ ہیں، آپ کی فلیکسیں بھی اتار رہے ہیں اور ساتھ میں پولیس بھی ملی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، یعنی کہ کوپریٹ نہیں ہو رہا اور آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے. جی بالکل، یہ دنیا دیکھ نہیں رہی کہ پورے پاکستان کی ہر جماعت TV کے اوپر ہے، ہر چینل کے اوپر ہے، لیکن تحریک لبیک کو اس پہ آؤٹ کیا ہوا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر کسی وزیر کا کتا مر جاتا ہے اس کی خبر آ جاتی ہے، لیکن تحریک لبیک کے لوگ اتنے شہید ہوئے، کسی کی خبر انہوں نے نہیں دی. یہ دوسری بات، اسلام آباد کے اندر لوگوں نے دیکھا ہے، میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ بلدیہ کے لوگوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں اور ہماری فلیکسیں اتاری جا رہی ہیں. اور ہمارے لاہور کے اندر یہ گڑی شو کے اوپر، پل کے اوپر جتنی فلیکسیں سب کی اتار دی گئیں، لیکن نون لیگ والوں کی فلیکسیں ابھی تک لگی ہوئی ہیں. اور PP 150 کے اندر ایک UC ایسی بھی ہے جس کے اندر بلدیہ کا، کارپوریشن کا جو سرکاری عمارت ہے اس کو یہ نون لیگ استعمال کر رہی ہے. تو یہ سارا ان کا اپنا ایک ملی بھگت ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم خالصتاً اسلام کے لیے، دین کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی مہربانی فرمائے گا حضور کے صدقے. انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ بغیر میڈیا کے بھی ہم نے اپنی PP کی جو سیٹ ہے یہ نکالی ہے. تو آپ کی کمپین کیسی جا رہی ہے؟ جگہ آپ کو تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی فلیکسیں وغیرہ بھی اتاری جا رہی ہیں رستے میں، جیسے کہ مجھے بھی نظر نہیں آئی. تو ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، کیونکہ یہ 30 سال تو یہ گورنمنٹ کرتے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کمپین اچھی جا رہی ہے؟ آپ کا گھر گھر پیغام جا رہا ہے TLP کا؟ جی الحمدللہ جی، ہماری ڈور ٹو ڈور اور شاپ ٹو شاپ کمپین ابھی کل ہی ہم نے الحمدللہ پورا کرول بازار کیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے بھگوانپورہ بازار کیا ہے. اسی طرح ہم نے 3-4 بازاروں میں ہم گئے ہیں، اور اللہ کا اتنا فضل ہوا کہ دکانداروں نے ہماری ایسا استقبال کیا جیسے کہ آپ سمجھیں کہ پورے بازار جو تھے پھولوں کی پتیوں سے بھر گئے. اور ہر ایک ساتھی نے، ہر ایک دکاندار نے آگے بڑھ کر استقبال بھی کیا. اور تاجران کے جو اپنے عہدیدار تھے، صدر تھے، جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے تحریک لبیک کا ساتھ دینے کا وہاں پہ اعلان کیا ہے، اور بھرپور اعلان کیا ہے الحمدللہ. تو جو PTI کے ساتھ اس وقت کریک ڈاؤن ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، دیکھنے کو آ رہا ہے کہ اب اداروں نے تو ان کو آزاد حیثیت کی طرف سے وہ لڑ رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آزادی سب کو ہونی چاہیے الیکشن کے حوالے سے، اور جو ہے عوام نے منتخب کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ طریقہ غلط ہو رہا ہے. پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن یہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، جو ہمارے زیادتی ہوئی، کریک ڈاؤن ہوا، ہمارے نجائز ہمارے اوپر پرچے ہوئے، فوج رو لگے، ہماری مسجدوں کے دروازے توڑے گئے، مدارس کے دروازے توڑے گئے، طلباء کو اٹھایا گیا، علماء کو اٹھایا گیا، سید زادیوں کو اٹھایا گیا، گھروں سے 6 ماہ کے بچوں کو انہوں نے خواتین کے ساتھ اٹھا لیا. لیکن اس موقع پہ کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ تحریک لبیک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ PTI کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی یہ الیکشن کے اندر پورا حصہ ملنا چاہیے. باقی آگے ووٹ تو عوام نے دینا ہے، عوام اس کو منتخب کرے گی، یہ تو 8 فروری بتائے گی.
تو کیا آزاد جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، کیا آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ وہ آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کر کے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، یا کوئی جو دوسرے آزاد امیدوار ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ یہ جی یہ مرکز کی باتیں ہیں، یہ مرکزی جو قیادت ہے یا ہماری مجلس شورا جو ہے مرکز کی، یہ ان تک باتیں ہیں. رابطے اگر ہوئے تو ان سے ہوں گے، ہمارے ساتھ ایسا رابطہ والا معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی الیکشن سے پہلے بہت ساری پی ٹی آئی کے شخصیات، نون لیگ کی شخصیات جو یا پہلے جماعتوں میں جو لوگ رہ چکے ہیں، جنہوں نے الیکشن لڑے، ناظم کونسل رہ چکے ہیں، الحمدللہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، تحریک لبیک میں شامل ہو رہے ہیں. کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے ویلکم کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں تحریک لبیک میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. تو میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں آپ کے ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے یہاں پہ لاہور کے علاقے بادامی باغ میں. پی ایم ایل این کی جانب سے آپ کے کینڈیڈیٹ کو فائر بھی مارے گئے ہیں، اور آپ کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی زخمی کیا گیا ہے. تو یہ کیا آپ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو ڈرا رہے ہیں یا آپ کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندر خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ابھی تک تقریباً پاکستان میں 3 جگہ پر ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے. پہلے سندھ میں ہوا، پھر لاہور میں ہوا، اب دوبارہ پھر سندھ میں ہوا. 3 حملے ہو چکے ہیں، اور اندر دھند فائرنگ کی ہے. ہمارے وہ ساتھی زخمی بھی ہوئے ہیں، ایک ساتھی جو ہمارا شہید بھی ہوا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ڈرانے کے لیے ہے، کیونکہ ہر طرف سے لبیک کے نعرے چل رہے ہیں، اور ساری جماعتوں کو اس وقت پریشانی ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے. بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ابھی ایک آج ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ان کا ایک کینڈیڈیٹ کہہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا ووٹ کتنا نکلے گا، ہمیں پریشانی ہے. اور پی پی 150 کے اندر نون لیگ کے لوگوں کی زبانی یہ بات ہے کہ ہمیں نقصان ٹی ایل پی پہنچائے گی. تو انشاءاللہ ٹی ایل پی کا جو ووٹ بینک ہے یہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا. خاموش ہمارا ووٹ جو ہے وہ بھی، اور جو ظاہری لبیک کے نعرے لگانے والے لوگ، خواتین ہیں، مرد ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جب ڈالیں گے تو پتہ پھر چلے گا. لیکن یہ بات اٹل ہے کہ تحریک کے طرف سے، کیونکہ ہمارا منشور جو ہمارے سامنے اس وقت پاکستان کے اندر ان لوگوں نے حال کیا، ختم نبوت پر حملہ ہوا، قبلہ ممداد قادری کو شہید کیا گیا، مسجدوں کے اسپیکر اتارے گئے، اس کے علاوہ آسیہ مولونہ کو بگایا گیا، علماء کو اوپر فوج لگائے گئے، دیگر بہت سارے ہمارے اوپر ظلم ہوئے. تو ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمارے سینے پھر بھی چوڑے ہیں. تو یہ دیکھ کر وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ یار ہم نے تو بڑا دبایا تھا، یہ تو پھر اچھل رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہیں ڈر تو ہے، اور انشاءاللہ یہ سارا ڈر جو بڑی بڑی ان کے جلسے ابھی بھی جو ہو رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ جیسے مردے کو دفنانے سے پہلے ایک لمبی لائن لگتی ہے کہ منہ دیکھ لیں، تو دنیا ان کا منہ دیکھنے آ رہی ہے. انشاءاللہ 8 فروری کو ان کی ساری سیاستیں جو ہیں انشاءاللہ دفن ہو جائیں گی، اور لبیک کا نعرہ لگا کے ہم ان کے تابوت میں آخری کی لگائیں گے. تو میں آخری سوال یہ